کہا کہ فلاح پانا تمہاری ضرورت ہے، اور فلاح کیسے ہوگی؟ تزکیے سے حاصل ہوگی۔ اور تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ تمہارے باطن کی ستھرائی کا نام ہے، اندر کی پاکیزگی کا نام ہے، تمہارے دامن کی عفت کا نام ہے، تمہارے خیالوں اور سوچوں کی طہارت کا نام ہے، تمہارے طرز معاشرت کی خوبصورتی کا نام ہے، تمہارے انداز حیات کی ندرت کا نام ہے، تمہاری زندگی کا جمال تزکیہ ہے، خوبصورتی تزکیہ ہے۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا، اس کی ممنوعات سے محفوظ رہنا، حتیٰ کہ مکروہات سے بھی، اور یہاں تک کہ ایسی سوچ سے بھی، ایسے خیال سے بھی، ایسے وسوسے سے بھی اپنے آپ کو بچانا، اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں ارشاد فرمایا قد افلح من تزکیٰ، جس نے اپنے اندر کو ستھرا کر لیا۔ باہر تو مل مل کے سارے ہی دھوتے ہیں، لباس پہ بھی سلوٹ نہیں پڑنے دیتے، اور اپنے بدن پہ ایک ریزہ مٹی کا بھی پڑ جائے تو وہ بھی جھاڑتے ہیں۔ کہا یہ بھی اچھی بات ہے، اسلام ستھرائی کا دین ہے، صفائی کا دین ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اہمیت ہمارے باطن کی صفائی کی ہے، ہمارے اندر کے ستھرا ہونے کی ہے۔ تزکیہ مقصود ہے۔ اب یہ تزکیہ کس طرح ہم حاصل کریں؟ ایک تو اسی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا فذکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام ذکر کیا، نام پکارا، یعنی ذکر الہی یہ حصول تزکیہ کا سبب ہوا۔ فصلی، اور دوسری بات ارشاد فرمائی نماز۔ تو یہ تزکیے کا نتیجہ بھی ہے کہ جب اندر تزکیے کے نور سے مالا مال ہوگا تو پھر پیشانی سجدے میں ضرور جھکے گی، اللہ کی بندگی یہ بندے کا مزاج ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ تم حاصل کرنا چاہو تو پھر تمہیں اس عمل سے بھی گزرنا پڑے گا، اور اللہ کا ذکر تمہارے اندر کے زنگ اتارے گا۔ تو جب دل کا زنگ اترا تو دل مزکہ ہو گیا، دل کو تزکیے کی دولت نصیب ہو گئی۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کے زنگ اتارنے کا جو ایک نسخہ ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ دل کا زنگ قرآن مجید کی تلاوت سے اترتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے قرآن مجید میں بھی اس پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر کر چکنے کے بعد عرض گزار ہوتے ہیں کہ مالک تیرے گھر کی تعمیر کی، یقیناً تو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے گا، تو اپنی جناب سے جو اجر اور صلہ عطا فرمانا چاہتا ہے اس میں سے میری چاہت یہ ہے کہ تو وہ رسول برحق مبعوث کر دے جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے۔ اور اس دعا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، اور جس مقام پہ دعا کی اس مقام کو بھی محفوظ رکھا۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہا اس کو جائے نماز بنا لو۔ آپ نے حج یا عمرے کی سعادت پائی ہو تو وہاں مطاف سے تو ہر رکاوٹ اٹھائی جاتی ہے کہ طواف کرنے والوں کو کوئی دقت نہ ہو، اور یہاں یہ پتھر نصب کیا ہوا ہے، یا اللہ تیرے گھر کے سامنے یہ پتھر تو نے تو پتھروں سے دور ہٹایا تھا، لیکن اس پتھر کے نیڑے آ کے سجدہ کرنے کا کہا گیا۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، طواف کر لیا، عمرہ کر لیا، حج کی سعادت پائی، طواف زیارت کر لیا، لیکن کہا کہ تمہارا طواف نہیں مانوں گا جب تک 2 رکعت یہاں نہیں پڑھو گے جہاں میرے یار کے قدم لگے۔ یا اللہ تیرے گھر کا طواف ہو گیا، کوئی کسر رہ تو نہیں گئی تھی؟ کہا محبت کی بولی جانتے ہو تو یار کا ڈیرا اچھا لگتا ہے، اتنی دیر تک تمہارا طواف ہی قبول نہیں جب تک یہاں ماتھا نہیں رگڑو گے جہاں میرے یار کے، میرے خلیل کے قدم لگے۔ اب وہاں پیشانی رگڑائی جا رہی ہے اور وہاں ماتھا رگڑا جا رہا ہے۔ کہا یہ مقام ابراہیم ہے، یہ عزت کا مقام ہے، اس پتھر کے نیڑے لایا جا رہا ہے۔ وہ بھی پتھر ہے، کالے رنگ کا پتھر ہے، لیکن اس کو چومنے کی تلقین کی، ادب سے چوما جا رہا ہے، عقیدت سے چھوا جا رہا ہے، پیار سے دیکھا جا رہا ہے۔ میں نے بوڑھے اشخاص کو بھی دیکھا کہ ہتھیلیوں پہ جان رکھ کے پتھر کو چومنے کے لیے بے چین ہے۔ اکلوتے بیٹے کو چومنے کے لیے ماں کی وہ تڑپ نہیں ہوتی جو اس پتھر کو چومنے کے لیے کلیجے کے اندر بے تابی اور ایک بے چینی اور اضطراب ہوتا ہے، مجھے ایک بوسہ میسر آ جائے۔ یہ تڑپ کیوں؟ یہ راز حضرت عمر نے کھولا۔ حجر اسود کو چوم رہے تھے اور چومنے سے پہلے بولے اے حجر اسود تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے حضور نے نہ چوما ہوتا۔ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ تو یہ عقیدتوں کے رنگ ہیں، یہ محبتوں کے روپ ہیں، یہ الفتوں کا ایک عجیب جہان ہے جو ہم نے یہاں آباد دیکھا۔
تو یہ پتھر ہو کر کے بھی عزتوں کا ظرف قرار پایا، اور اس کو سینے کعبہ کے اندر نصب کر دیا گیا، کہا یہ نشان ہے، یہ شاعر اللہ میں سے ہے، یہ جائے نماز بنا لو، یہ عزتوں کا ظرف قرار پایا۔ اس کو یہ عزت کیوں ملی؟ اس لیے کہ حضرت خلیل اللہ کے قدم لگے۔ اچھا، کیا حضرت ابراہیم کے قدم ساری زندگی اسی پتھر پہ لگے یا کسی اور پتھر پہ بھی لگے؟ ظاہر ہے یہ سارا علاقہ ہی پتھریلا تھا، ان کے قدم تو جگہ جگہ لگے، لیکن کسی اور پتھر کو محفوظ نہیں کیا گیا۔ اس پتھر کو محفوظ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اس پتھر کی چھاتی پہ کھڑے ہو کے حضرت خلیل نے میرے رسول کے لیے دعا مانگی تھی۔ جہاں حضور کا ذکر ہوا وہ پتھر بھی نشان بن گیا اور موجود رہا۔